الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری بات چل رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ڈکی چھپی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہوائی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تسلسل سے ہر محدث، ہر مفکر بیان کرتا ہے، اور علماء نے ہر چیز کی ایسی تحقیق کی کہ وہ سند کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ علماء اکرام جب دورہ حدیث سے فارغ ہوتے ہیں بڑے مدارس میں،
تو ایک حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کھجوریں تقسیم کی۔ تو آج بھی جب استاذ وہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اسی سنت نبوی کے تحت پہلے کھجوریں دیتا ہے بچوں کو، اور پھر وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ یعنی جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی سندن مروی ہے۔ قبر کے عذاب کے متعلق آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر کی میت رکھی جاتی ہے، لوگ واپس آتے ہیں تو قبر اس کو دبوچتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے اس روایت کو سنا، لیکن جب محدث اس کو بیان کرتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا تھا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملایا کہ قبر اس مردے کو دبوچتی ہے اور اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، ایسے جیسے میری آپس میں انگلیاں جڑ گئی ہیں۔ تو کتنے محدث گزر گئے، لیکن جب بھی وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ اشارہ لازمی ساتھ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی اپنے نوکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے اونٹ روکا، اتر کر گئے، تھوڑی سی آگے ایک جگہ پہ قضاء حاجت کی طرح بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر آ گئے۔ تو وہ جو ساتھ نوکر تھا، خادم، اس نے کہا کہ اتنے وقت میں ہم آگے کہیں پہنچ جاتے، آپ کو قضاء حاجت بھی نہیں تھی، آپ اترے یہاں پہ، پھر وہاں جا کے بیٹھے، پھر واپس آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ اترتے دیکھا ہے، اور یہاں پہ جا کر انہوں نے قضاء حاجت کی ہے، اور واپس آ کر یہیں سے سواری پہ بیٹھے ہیں۔ تو جب میں یہاں پہ پہنچا تو مجھے شرم آئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اقوال کو، تمام عادات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا اور امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ نہیں
کہ دوسری قوموں کی طرح اپنی طرف سے ہی بیٹھ کے گڑھ لیں، اور ایک تاریخ مقرر کر دی سال میں کہ اس تاریخ کو ہم نے یہ فنکشن کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے آج بھی اسی کا نقشہ موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے آج وہاں کتب خانہ انہوں نے بنا دیا۔ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ معمولی کتب خانہ بھی نہیں، کہتے ہیں کہ جو کتابیں چھپی نہیں، صرف قلمی نسخے ہیں، وہ اتنے لاتعداد ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا۔ اور ایک تفسیر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں نے اس کو پوری پڑھا، کہیں بھی مفسر نے اپنا نام نہیں لکھا، اور کوئی معمولی تفسیر بھی نہیں تھی، 22-23 جلدوں کی تفسیر تھی، چھپی نہیں، لیکن وہاں محفوظ ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ادائیں جو ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح محفوظ ہیں۔ اور یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ 3 بڑے معجزے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جن میں سے ایک معجزہ قرآن شریف ہے جو قیامت تک رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی محفوظ ہے، اور اسی لیے ہمیں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم ہٹیں گے تو پھر بہت سارے لوگوں نے منہ کھول کے رکھے ہیں، بے شمار فتنے ہیں، جن کی توجہ
مسلمانوں کی طرف ہیں، اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور انہی کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے فتنے اٹھائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے۔ تو انگریز کو ایک شخص نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، مسلمان نہیں ختم ہو سکتے۔ انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہندوستان کہ جاؤ دیکھو یہ کون سی چیز ہے جو ان کو ہمارے خلاف ابھار دیتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو ہم نے لٹکا دیا، کھالیں ادھیڑ دیں، لیکن پھر کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کیا وجہ ہے۔ جب وہ انگریز آیا، اس نے سروے کیا تو جا کر اس نے 3 باتیں کہیں۔ کہا جی قرآن پاک کو ختم کر دو، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ ان کے نبی کے مقابلے میں نبی کھڑا کر دو، کہ مسلمان نبی کی بات کو کبھی نہیں ٹال سکتے۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کا تعلق علماء سے ختم کر دو۔ علماء کے بارے میں بغض ان کے دلوں میں ڈال دو۔ عیش کرو گے، مزے ہوں گے تمہارے۔ پہلے کام میں تو وہ بیچارہ ناکام ہوا، جہاں سے قرآن پاک اٹھا کے لے جاتے وہ 20-25 دنوں میں اور قرآن پاک لکھ لیتے۔ دوسرے میں اس نے کوشش کی، اس کو کچھ چانس ملا، اور تیسرے میں تو بالکل کامیاب ہو گیا۔ علماء سے کیسے دور کیا عوام کو؟ کہا دیکھو یہ تمہارا مولوی صاحب ہے، یہ بھی انسان ہے، ہم مانتے ہیں کہ انسان ہے، مولوی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے۔ تم نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ہر بات اس کی مان لیتے ہو۔ اس کا کام ہے مسجد میں رہنا، 4 دیواری سے اندر، باہر اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا کام ہے جنازہ پڑھانا، اس کا کام ہے بچے کے کان میں اذان دینا، اس کا کام ہے جنازے کے وقت پہنچنا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھتے ہیں سارا کچھ۔ کہتے ہیں جی سیاست میں مولوی کا کیا کام ہے؟ کیوں وہ تمہاری طرح انسان نہیں ہے؟ وہ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ وہ میرا دل نہیں ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ صوفی جب آئے گا نا آگے
تو پھر ہمارا کام نہیں چلتا۔ تو جو انگریز نے ہمارے اوپر دوسرے نمبر پہ بندہ مسلط کیا، انہوں نے پہلے ایک عالم کے پاس گئے، اسے کہا کہ ہم تمہیں 500 روپیہ دیں گے اور تمہارے گھر پہنچیں گے، تم نبوت کا اعلان کرو، کیونکہ آپ نے بہت ساری خرافات ویسے بھی بک دی ہیں، تو تھوڑا سا سٹیپ آگے بھی کر لو۔ اس نے کہا میں اتنا آگے نہیں جا سکتا، ہاں ایک آدمی کا میں پتہ بتا سکتا ہوں، یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور عالم تھا، وہ بھی بڑا مشہور ہے، اس کے پاس گئے کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے، آپ نبوت کا اعلان کریں۔ اس نے بھی ہاتھ جوڑ دیے، کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کا ڈر خوف تھوڑا تھوڑا میرے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے یہ کام کروانا ہی ہے تو ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں، وہ مالی خولیہ کا بیمار ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جو ان کو نظر آیا بندہ اس کے پاس گئے، سب نے انکار کر دیا، لیکن یہ جو مچور تھے نا بدماش، انہوں نے جن کا نام بتایا تھا پرفیکٹ اسی پہ جا کے لگا۔ جب اس کے پاس گئے، اسے کہا 200 روپیہ مہینہ آئے گا تمہارا، گھر بیٹھے آپ نبوت کا اعلان کر دیں۔ اس نے کہا کریں گے لیکن ایسے نہیں، پہلے مجھے اپنے بندوں کو بنانا پڑے گا۔ تو اس کو مسلمانوں کی طرف سے مناظر بنا کے پیش کیا۔ وہ کبھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا، کبھی یہودیوں کے ساتھ کرتا، کبھی ہندوؤں کے ساتھ کرتا۔ لوگوں نے کہا جی بہت بڑا عالم ہے، اور فلاں کو جو ہے نا ناکام کر دیا ہے، فلاں کو ناکام کر دیا ہے۔ چلتے چلتے حضرت صاحب مجتہد بن گئے۔ جب اس نے مجتہد ہونے کا اعلان کیا تو جو سمجھدار علماء تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اور جب مجتہد ہوتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ جڑے، پھر اس نے اعلان کیا میں مسیح موعود ہوں۔ اب پھر چھانٹی ہو گئی کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گل پڑ گئی، اور بعد میں اس نے نبوت کا ہی اعلان کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ تو یہ غلام احمد قادیانی تھا جس کو انگریز نے اٹھا کے اس منصب پہ لایا، اور اتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں کہ ایک طرف ساری قوم ہے، امت مسلمہ ایک طرف کھڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، اور دوسری طرف سیکولر طبقہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی پگڑی کو دیکھو، واہ جی کیا شان ہے اس کی، اور جو تم کافر کہہ رہے ہو تم اپنی حالت کو دیکھو، ٹوپی پہننا نہیں آتی اور اس کو کافر کہہ رہے ہو۔ کیونکہ اس وقت علماء اکرام اسمبلی میں نہیں تھے، تو یہ شیطانیت بڑھتی گئی۔
مجبوراً تمام علماء اکرام کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اس سیاست کا حصہ بننا پڑا، اور پھر جب اسمبلی میں آ کر علماء اکرام نے اس کو پیش کیا کہ اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ بات کریں، تو وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں چلو جی ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بیٹھ کے جی سیاست بھی ہم اپنی کر لیتے ہیں اور فتوے بھی دے دیتے ہیں۔ تو جب وہ آیا اس نے بہت سارے اخبارات جمع کیے ہوئے تھے، اسمبلی میں جیسے ہی اندر گھسا نا تو یہ جو بیٹھے تھے نا بغیر داڑھی کے چٹ مٹ، انہوں نے دیکھا جو ایک دفعہ حیران ہو گئے، وہ کلا پہن کے جناب وہ آیا تو وہ کہنے لگے اس کو تم کافر کہتے ہو، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور تم اس کو کافر کہتے ہو۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل کرنا تھا۔ اس نے اپنی باری میں کہا دیکھو سپیکر صاحب ان کی باتوں پہ یقین مت کرو، یہ تو ہر مسلمان کو کافر کہتے ہیں، یہ میرے پاس اخبار ہیں، دیوبندی علماء نے بریلیوں کو کافر کہا ہے، یہ دیکھو میرے پاس اخبار ہیں، دیوبندیوں نے بریلیوں کو کافر لکھا ہے، یہ میرے پاس اخبار ہے، اہل حدیثوں نے ان کو کافر کہا ہے۔ وہ یہ لوگ تو لوگوں کو کافر ہی بناتے ہیں، ہمیں کافر کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ مفتی صاحب نے کہا خود ہی پھنس گیا ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کہا جی دیوبندیوں کی طرف سے ان پہ الزام تھا یہ شرک کرتے ہیں، تو انہوں نے شرک سے برات کا اعلان کیا ہے۔ شاہ احمد نورانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہا انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے لہذا ہمارا فتویٰ ختم ہو گیا۔ بریلوی علماء نے ہمارے اوپر اعتراض کیا تم گستاخ رسول ہو، ہم نے اپنی کتابیں ان کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا۔ غیر مقلدین اہل حدیث علماء نے ہم پہ فتویٰ دیا، جب ہمارا آمنا سامنا ہوا، تصفیہ ہوا، تو ان کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ اعلان کر دے یہاں پہ کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اپنا فتویٰ واپس لے لیتے ہیں۔ تو اسپیکر نے کہا ہاں بتاؤ بھائی تم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتے ہیں۔ تو کہا ہم اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی کو بھی برابری کا درجہ نہیں دیتے، اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو بالکل ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا اور اس کا جھگڑا یہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہم کہتے ہیں وہ نبی نہیں بلکہ تو کافر ہے۔ تو اسمبلی کے فورم میں اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کیا، اور
پاکستانی قانون کے مطابق جتنے بھی قادیانی ہیں، کسی بھی گروہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، لاہوری ہوں، ان کو پاکستانی قانون کے مطابق کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں قانون بنایا گیا کہ نہ یہ اپنی عبادت خانے کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اذان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں۔ شاعر اسلام میں سے کسی چیز کو بھی یہ اپنے طور پر اپنا نہیں سکتے۔ تو اسی سلسلے میں کل انشاءاللہ العزیز لیاقت باغ میں بعد نماز مغرب ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کی میں پہلے بھی آپ کو 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز یہاں سے جامعہ مسجد ختم نبوت سے قافلہ بھی جا رہا ہے، اور جو حضرات وہاں قریب کام کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ مغرب کی نماز لیاقت باغ میں پڑھنے کی کوشش کریں، لیاقت باغ میں جا کر آپ مغرب کی نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے، میں بھی انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔